اس شخص کو 12 دن کے بعد پتا چلا کہ میری بیوی ایک عورت نہیں بلکہ مرد ہے، اور اس کو 12 دن کے بعد پتا چلا کہ میں نے جس کے ساتھ شادی کی ہے لہٰذا وہ ایک عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہے، اور اس کے گھر والوں نے بھی اسے پہلے سے ہی آگاہ کیا ہوا تھا کہ آپ نے جس کے ساتھ شادی کی ہے وہ ایک عورت نہیں بلکہ ایک مرد کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے۔ جیسے ہی اس کو 12 دن کے بعد پتا چلا تو وہ سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور وہاں پہ اس نے ایک کمپلینٹ درج کی۔ کمپلینٹ درج کرنے کے بعد پولیس بھی حیران ہو گیا، اور یہ واقعہ جو ہے کافی سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو گیا۔ دراصل اس لڑکے کا اس عورت کے ساتھ انسٹاگرام پہ دوستی ہو جاتی ہے، اور انسٹاگرام پہ دوستی اس حد تک بڑھنے لگ جاتی ہے کہ یہ جو کہ عورت ہے، جو کہ مرد ہے، اس نے پہلے ہی بیان میں یہ بتایا تھا کہ میں ایک یتیم ہوں، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور جو مجھے پالتے تھے یا جس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے اس نے بھی اب مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی دوستی انسٹاگرام پر مکمل 1 سال تک چلی، اور 1 سال تک یہ ملتے بھی تھے، ہوٹلوں میں چائے بھی پیتے تھے، اور یہاں تک کہ یہ آپس میں گپ شپ بھی لگاتے تھے۔ لیکن جب شادی کا وقت آیا اور اس لڑکے نے اس مرد عورت کو کہا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کرنی ہے، میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اسی لیے آپ میرے ساتھ شادی کر لو، آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، آپ ایک یتیم ہو، آپ کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اور جس نے آپ کو مطلب بڑا کیا ہے اس نے بھی ابھی آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو مرد عورت ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد شادی رچانے لگ جاتی ہے، لیکن مین پوائنٹ صرف اس میں یہ ہے کہ یہ جو لڑکا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مالا مال ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اور اس پیسے کی بنیاد پہ اس مرد نے عورت بن کر ان کے ساتھ شادی رچانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی شادیوں کی تیاری عروج پر پہنچ گئی، اور جیسے ہی شادی کا پروگرام سجایا گیا، اس کے گھر میں پروگرام شروع ہو گیا، اس لڑکے نے اپنوں کو بلایا، شادی یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے شادی بھی کر لی، دھوم دھام سے کر لی، اور شادی کی تقریب میں اس لڑکی کا ایک بھی اپنا موجود نہیں تھا، اور وہ اس لڑکے کو یہ پہلے بھی بتا چکی تھی کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں یتیم ہوں، جس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے، اسی لیے میں شادی میں صرف ایک ہی ہوں گی، میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد لڑکا جو تھا وہ خوشی خوشی سے مان گیا تھا، لیکن شادی کے تقریب میں یہ جو مرد ہے لڑکی بن کر اس کے ساتھ اس نے شادی رچانے کی کوشش کی، اس کا مطلب شادی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی شادی کمپلیٹ ہو گئی، اچھی خاصی شادی گزر گئی، اس کے بعد لڑکے کو 12 دن کے بعد پتہ چلتا ہے، کتنا 12 دن کے بعد پتہ چلتا ہے، حالانکہ ان کے گھر والوں کو 3 دن کے بعد پتہ چلتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جس کے ساتھ شادی کی ہے وہ لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ مرد ہے، مرد۔ اس کے بعد وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن 12 دن کے بعد جب اسے اس چیز کو پتہ چلتا ہے، 12 دن کے بعد اسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ میں نے جس کے ساتھ شادی کی ہے وہ ایک عورت نہیں بلکہ وہ ایک مرد ہے، اس کے بعد وہ ڈائریکٹلی جو ہے تانے چلا جاتا ہے، وہاں پہ وہ کمپلینٹ درج کرتا ہے، اور کمپلینٹ میں وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میں نے جس کے ساتھ شادی کی ہے وہ لڑکی نہیں ہے بلکہ مرد ہے۔ پولیس بھی چونک جاتی ہے، اور پولیس جو ہے اس مرد کو اس کے گھر آ جاتے ہیں اور اس کو گرفتار کر کے تانے لے کے آتے ہیں، اور جب اس سے تفتیش شروع کی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے اپنے بھی ہیں، اور جب پولیس باقی تفتیش کرتی ہے تو اس کے ماں باپ نے پہلے سے ہی ایک تانے میں کمپلینٹ درج کروائی تھی، اور اسے بتایا تھا کہ 25 دن سے ہمارا جو بیٹا ہے وہ ہم سے غائب ہو چکا ہے، لہٰذا اسے بازیاب کروا لو۔ اس کے بعد پولیس جب باقی تفتیش کرتی ہے کہ آپ نے سارا ڈرامہ کیوں رچایا، آپ نے اس لڑکے کو دھوکہ کیوں کیا، آپ نے اس کے سارے پیسے مطلب اتنے زیادہ ضائع کر دیے شادی پہ، اور آپ نے اسے اتنا ذلیل اور خوار کیوں کر دیا، اس کے بعد یہ لڑکا بتاتا ہے کہ میں پیسوں کے لیے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بہت بڑے جائیداد کا مالک ہے، شاید یہ میرے ساتھ زندگی گزار لے گا اور میں اس کے پیسوں پہ اچھی خاصی زندگی گزار سکوں گا۔ لیکن اس کے بعد پولیس نے اس لڑکے کو گرفتار کر کے تانے کے اندر بند کر دیا، اور اس کے جب ماں باپ کو بلایا، اس کے ماں باپ نے بھی سر پکڑ لیے کہ یہ تم نے 25 دن کے اندر کون سا ڈرامہ کیا ہے، اور 25 دن کے اندر تم نے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا ہے۔ اسی لیے ویڈیو بنانے کا مقصد اور مطلب صرف ایک ہی ہے کہ نوجوان جو ہے یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ کے اوپر بھی کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے، اسی لیے ذہن، آنکھ اور کان کھول کر ہر چیز کے اوپر فزیکلی فوکس کرو، تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی ہو خوش رہو، اللہ حافظ۔